ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ، مرحبا، تشریف رکھیں۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کرسٹ مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ہمارے پروگرام کلاس روم میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں بھی مختلف یونٹس ہوتے ہیں۔ ایک یونٹ اس میں ایسا بھی ہے جس میں ہم قرآن پاک کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، پھر نعت شریف بھی سنتے ہیں اور پھر سبق بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں سے انٹرسٹنگ سوالات کا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ تو اپنے پروگرام کی طرف بڑھنے سے پہلے بچوں کا تھوڑا تعارف لے لیتے ہیں، پھر چلتے ہیں اپنے یونٹس کی طرف۔ جی، آپ کا نام؟ محمد احمد محمد رضا۔ محمد احمد رضا ہمارے ساتھ ہیں، ماشاءاللہ۔ آپ کا نام؟ محمد اویس۔ محمد اویس، ماشاءاللہ، میرے ہم نام بھی ہیں۔ آپ کا نام؟ محمد زید۔ محمد زید بھی ہمارے ساتھ ہیں، ماشاءاللہ جی۔ آپ کا نام؟ محمد عدیل رضا تاری۔ ماشاءاللہ، محمد عدیل رضا تاری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی، تو یہ بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک اور بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جو ثنا خواں ہوتے ہیں، اور ان سے ہم کلام سنتے ہیں، ان سے بھی ان کا تعارف لے لیتے ہیں کہ وہ کون ہیں۔ محمد حمزہ۔ محمد حمزہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن سے ہم کلام سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مگر ابھی نہیں، ابھی ہم درود پاک کی بہت ہی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی یہ فضیلت ہے۔ آپ سوچیں، جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے اتنی زیادہ رحمتیں اور برکتیں ملیں گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، جس پر رحمتیں ہوں تو اس کے تو سارے کام بنتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کے تو بے شمار فضائل ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ عز و جل۔ نیت کر لیں انشاءاللہ۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو کوئی 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ؟ 313۔ 313 مرتبہ جو کوئی درود پاک پڑھتا ہے، اس کا شمار کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہو جاتا ہے۔ پھر انشاءاللہ جب اس پر ہم عادی ہو جائیں 313 پڑھنے کے، آہستہ آہستہ بڑھاتے رہیں، پھر 500 کر دیں، پھر 700 کر دیں، پھر 1000 کر دیں۔ انشاءاللہ جتنا بڑھا کے درود پاک پڑھیں گے، جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے، انشاءاللہ اتنی زیادہ برکتیں ملیں گی۔ جی، تو نیت کرتے ہیں کہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جی۔ تو پیارے بچوں، اب چلتے ہیں پہلے یونٹ کی طرف، اور ہمارا پہلا یونٹ ہے، کون سا ہے؟ قرآن مجید۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ قرآنک نالج میں ہم قرآن پاک میں موجود کچھ چیزوں کے بارے میں انوکھی باتیں جانتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آج ہم قرآنک نالج میں کس چیز کے بارے میں جانیں گے۔ جی، دکھائیں تصویر۔ ماشاءاللہ، آج ہم جانیں گے شہد کی مکھی کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ شہد کی مکھی کے بارے میں۔ عام نارمل مکھی کی بات نہیں ہو رہی، ابھی بات ہو رہی ہے شہد کی مکھی کی۔ کون سی مکھی کی؟ شہد کی مکھی کی۔ فرق بہت زیادہ ہے شہد کی مکھی اور نارمل مکھی میں۔ عام مکھی آپ جیسے جانتے ہیں کہ وہ بیٹھتی کہاں ہے؟ گندگی پر، خراب چیزوں پر، جہاں زخم ہوتا ہے وہاں بیٹھتی ہے۔ مگر شہد کی مکھی کہاں بیٹھتی ہے؟ پھولوں پر بیٹھتی ہے، پھولوں کا رس چوستی ہے، اور صاف ستھری جگہ پر بیٹھتی ہے۔ اور اس میں آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر شہد کی مکھی کہیں نجاست پر بیٹھ جاتی ہے تو پھر اس کو سزا کیا ملتی ہے؟ سزا بھی ملتی ہے ان کو۔ اگر یہ غلط جگہ پر بیٹھ جائیں تو ان کو سزا بھی ملتی ہے، وہ بھی ہم آج سنیں گے انشاءاللہ۔ تو آغاز کرتے ہیں قرآنک نالج کا۔ قرآن پاک میں شہد کی مکھی کا بھی ذکر موجود ہے۔ قرآن پاک میں شہد کی مکھی کا ذکر موجود ہے۔ عربی میں شہد کی مکھی کو نحل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نحل کہتے ہیں، ماشاءاللہ۔ قرآن پاک کی ایک سورت کا نام بھی کیا ہے؟ نحل ہے۔
شہد کی مکھی پر قرآن پاک کی ایک سورت موجود ہے. قرآن پاک کی ایک سورت کا کیا نام ہے؟ نحل نام ہے. ماشاءاللہ. شہد کی مکھیاں یہ ٹیم کے ساتھ چلتی ہیں. شہد کی مکھیاں ایک ٹیم کے ساتھ چلتی ہیں, ٹیم ورک کرتی ہیں. اچھا, جو ان کا لیڈر ہوتا ہے نا, وہ کیا کرتا ہے کہ ان سب کی ڈیوٹیز لگا دیتا ہے, سب کو الگ الگ کام تقسیم کاری کر دیتا ہے. کچھ کو کہہ دیتا ہے کہ بھائی آپ نے موم بنانا ہے, کچھ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ نے پھلوں کا رس چوسنا ہے, کچھ گھر بناتی ہیں. تو الگ الگ ذمہ داریاں وہ تقسیم کر دیتا ہے, اور پھر وہ سب کی نگہداشت میں لگ جاتا ہے, سب کی دیکھ بھال میں لگ جاتا ہے کہ کوئی اپنا کام سر انجام دے رہا ہے یا نہیں دے رہا, غلطی تو کوئی نہیں کر رہا, کوئی مسٹیک تو نہیں کر رہا, سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. یہ لیڈر کا کام ہوتا ہے, لیڈر اپنا کام کر رہا ہوتا ہے, باقی جو سب کو ذمہ داریاں دی ہوتی ہیں سب اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں. تو یہ جو مکھیاں ہوتی ہیں ڈسپلین کے ساتھ چلتی ہیں, ان کے اندر بہت نظم و ضبط ہوتا ہے. یہ جو مکھیاں ہوتی ہیں مختلف رنگوں اور ذائقوں کا شہد تیار کرتی ہیں. اب سب مکھیاں الگ الگ پھلوں کا رس چوس رہی ہیں, کچھ پھلوں پہ بیٹھ رہی ہیں تو کچھ پھولوں پر بیٹھ رہی ہیں, کوئی کون سے پھول پہ بیٹھ رہی ہے تو کوئی کون سے پھول پہ. تو سب کا الگ الگ رس جمع ہوتا ہے ایک جگہ پر, اور پھر وہ شہد تیار ہوتا ہے. شہد کا رنگ ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے, کبھی ڈارک ہوتا ہے, کبھی لائٹ ہوتا ہے. جو یہ شہد کے رنگ اور ذائقہ یہ بدلتا رہتا ہے. حیران کن بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ مکھیاں ہیں, اللہ پاک نے ان کو ایسی صلاحیت دی ہے کہ یہ ڈسپلین کے ساتھ رہتی ہیں, یہ اپنی لیڈر کی بات مانتی ہیں, جو ان کو کام ملا ہوتا ہے اس کام میں لگ جاتی ہیں. اور اگر ان میں سے کوئی نافرمانی کرتی ہے اپنے لیڈر کی, جیسے کہ اگر کوئی مکھی نجاست پہ جا کر بیٹھ گئی, حالانکہ یہ شہد کی مکھیاں ان کا کام تھا پھلوں پر پھولوں پر بیٹھنا, اگر کوئی نجاست یا گندگی پر بیٹھ جاتی ہے تو ان کا لیڈر ان کو سزا دیتا ہے, اور سزا یہ ہوتی ہے کہ ان کو ان کے گھر سے باہر نکال دیتا ہے. پھر اس کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں ہوتی, جو ان کا چھتا بنا ہوتا ہے اس میں ان کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو یہ پورا ڈسپلین ہے اور یہ پورا ورک ہے, یہ پورا کام ہوتا ہے, پوری ٹیم ہوتی ہے, پھر جا کر ہمیں کیا ملتا ہے؟ شہد ملتا ہے. اور شہد کی مکھی کے تو کیا کہنا ہے, شہد کی مکھی کا ذکر آپ نے دیکھا قرآن پاک میں بھی ملتا ہے. تو پیارے بچوں, یونٹ تھا قرآنک نالج جس میں ہم نے شہد کی مکھی کے بارے میں جانا. ہم نے یہ بھی جانا کہ شہد کی مکھی کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے, بلکہ ایک پوری سورت قرآن پاک میں شہد کی مکھی کے نام سے موجود ہے, جس کا نام کیا ہے؟ سورہ نحل. سورہ نحل موجود ہے. شہد کی مکھیاں یہ کیا کرتی ہیں؟ ٹیم ورک ہوتا ہے, ڈسپلین کے ساتھ چلتی ہیں. کوئی اگر ڈسپلین سے ہٹتی ہے تو اس کو سزا بھی ملتی ہے. اللہ پاک ہمیں یہ معلومات یاد رکھنے اور اسے آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف جس کا نام ہے آئیں ناچیں. کلاس روم ہے, آؤ سیکھیں بچوں, کلاس روم ہے, کلاس روم. ہمارے ساتھ محمد حمزہ اتاری موجود ہیں. دیکھتے ہیں کہ یہ آج ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں. جی محمد حمزہ اتاری صاحب, آج آپ ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ جدھر دیکھوں مدینے کا حرم. ماشاءاللہ, جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو. ماشاءاللہ, یہ تو ہمارے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا کلام ہے. انشاءاللہ سب سننے کی سعادت حاصل کریں گے, اور اس کلام کے بعد انشاءاللہ اس کی مشکل ورڈز کی میننگ بھی جانیں گے اور کلام کا خلاصہ بھی جانیں گے انشاءاللہ. جی حمزہ بھائی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں مدینے کا حرم گو. جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں مدینے کا حرم گو. کرم
شہنشاہ امم گو جدھر دیکھو مدینے کا حرم گو جدھر دیکھو اسے کیا خوف محشر وہ کہ جس کا اسے کیا خوف محشر وہ کہ جس کا تیرے دستے شفاعت میں بھرم گو تیرے دستے شفاعت میں بھرم گو جدھر دیکھو مدینے کا حرم گو کرم ایسا شہنشاہ امم گو جدھر دیکھو دکھا دو سبز گنبد کی بغاریں دکھا دو سبز گنبد کی بغاریں شہادار پر اب تو کرم گو شہادار پر اب تو کرم گو جدھر دیکھو مدینے کا حرم گو کرم ایسا شہنشاہ امم گو جدھر دیکھو مدینے کا حرم گو جدھر دیکھو سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا کلام امیر علیہ سنت کا ہم نے سماعت کیا۔ اب اس کی مشکل ورڈز کی میننگ بھی جانیں گے اور اس کلام کا خلاصہ جانیں گے کہ اس میں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کیا فرما رہے ہیں۔ اس میں ایک ورڈ یوز ہوا شہنشاہ امم۔ شہنشاہ امم سے کیا مراد؟ امم یہ امت کی جمع ہے، یعنی تمام امتوں کے شہنشاہ۔ اچھا، دست مطلب کیا ہوتا ہے؟ تیرے دست شفاعت میں بھرم ہو، تیرے شفاعت میں برہم ہو۔ دست کہتے ہیں مطلب ہاتھ۔ پیارے بچوں، یہ جو کلام ہم نے سنا یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا کلام ہے، اور اس کا کچھ خلاصہ اس طرح سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ پر ایسا کرم ہو کہ میں جہاں دیکھوں مجھے مدینہ نظر آئے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اگلے شعر میں امیر اہل سنت عرض کر رہے ہیں کہ جس شخص کا بھرم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہو اسے محشر میں کیا خوف۔ جس کا بھرم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہو اسے محشر میں کیا خوف، کیا ڈر ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کرم اور آپ کی شفاعت سے انشاءاللہ وہ جنت میں بلا حساب و کتاب جائے گا۔ کلام کے آخری شعر میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عطار پر اب یہ کرم ہو، عطار پر یہ کرم بھی فرما دیجئے کہ اب اسے سبز گنبد کی بہاریں دکھا دیجئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی پیر و مرشد کے ساتھ ساتھ سبز گنبد کی بہاریں دیکھنا نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے امیر علیہ سنت کے علم میں، عمل میں، عمر میں مزید برکت عطا فرمائے۔ یہ مزید ہمیں کلام دیتے جائیں، کتابیں دیتے جائیں، ہم پڑھتے جائیں اور ہم بھی اپنے عشق رسول میں اضافہ کرتے جائیں۔ دیکھیں، کلام جب بھی سمجھ کر سننے کی سعادت حاصل کریں گے نا تو اس سے انشاءاللہ عشق رسول میں، محبت رسول میں اضافہ ہوگا۔
پھر اس کو سننے کی بات ہی کچھ اور ہوگی. جب ہمارے سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کس بات کا عرض کر رہے ہیں, کیا فریاد کر رہے ہیں, تو پھر اس کو پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا. تو ہمیشہ کلام کو کوشش کریں سمجھ کر سنیں, انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا. تو پیارے بچوں یہ تھا یونٹ آئیں نعت پڑھیں. جی تو پیارے بچوں اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف جس کا نام ہے آج کا سبق. کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں, کلاس روم ہے کلاس روم. جی تو پیارے بچوں اور کرس مدی چینل کے ناظرین جلدی جلدی کتاب نکال لیں. اس کتاب کے پیج نمبر 24 کو نکال لیں. پیج نمبر 24 سے انشاءاللہ ہم ایمانیات و عقائد پڑھیں گے, ایمانیات اور عقائد پڑھیں گے انشاءاللہ. اگر آپ کے پاس یہ کتاب موجود نہیں ہے کرس مدی چینل کے ناظرین تو www.dawatislami.net سے یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں اور مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ ابھی چاہتے ہیں کہ کتاب نکال کے اس میں ریڈنگ کر لیں ہمارے ساتھ ساتھ تو www.dawatislami.net اپنے موبائل میں کھول کر یہ کتاب ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور ریڈنگ بھی کر سکتے ہیں. تو پیج نمبر 24 نکال لیا سب نے؟ جی تو پیارے بچوں یونٹ ہے آج کا سبق جس میں ہم ایمانیات و عقائد کے بارے میں جانیں گے اور ٹاپک ہے ہمارا اللہ پاک. انشاءاللہ سوالات اور جوابات ہیں, انشاءاللہ ریڈنگ کریں گے. جی پہلا سوال آپ ریڈ کریں. کیا اللہ پاک کا کوئی شریک ہے؟ سوال ہے کیا اللہ پاک کا کوئی شریک ہے؟ اگلے بچے سے انشاءاللہ جواب سنیں گے. جی اویس بھائی. جی نہیں, اللہ عز و جل اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. جی اللہ پاک اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. یہ بنیادی عقیدہ ہے ہمارا کہ اللہ پاک اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. جی نیکسٹ کوشچن آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک کب سے ہے اور کب تک رہے گا؟ ایک سوال یہ بھی ہے اللہ پاک کب سے ہے اور کب تک رہے گا. جواب اللہ پاک ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. جی اللہ پاک ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. جی تو پیارے بچوں یونٹ ہے آج کا سبق جس میں ہم نے 2 سوالات پڑھے, سوال پڑھے بچوں نے اور جواب بھی پڑھے, ریڈنگ کی. جی تو پیارے بچوں اسی کے ساتھ آج کا سبق پورا ہوا. اب چلتے اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف اور جو نیکسٹ یونٹ ہے ہمارا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, بچوں کو بہت مزہ بھی آتا ہے اس میں. وہ کون سا ہے, کون بتائے گا؟ بچوں کے سوالات. جی نیکسٹ یونٹ ہے ہمارا بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں, کلاس روم ہے کلاس روم. جی تو پیارے بچوں یونٹ ہے بچوں کے سوالات. بچوں کے سوالات میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس 2 ٹیمیں موجود ہیں. اس طرف جو ہیں وہ ٹیم اے ہے اور اس طرف ٹیم بی ہے. دونوں سے سوالات کا سلسلہ ہوگا. دیکھتے ہیں کہ ٹیم اے زیادہ جواب درست دیتی ہے یا ٹیم بی. تو تیار ہیں؟ جی. یہ بتائیں کہ تھوڑے مشکل سوالات کروں یا آسان؟ مشکل. واہ بھائی تیاری کر کے آئے فل, ایسا لگ رہا ہے تیار ہیں مشکل سوالات کے لیے. ماشاءاللہ مرحبا. چلیں دیکھتے ہیں کہ آپ کے حصے میں کون سا سوال آتا ہے, مشکل آتا ہے یا آسان آتا ہے. اب آپ کے لیے مشکل ہے یا آسان ہے یا آپ بتائیں گے. پہلا سوال ہے ٹیم اے سے. قرآن پاک کے علاوہ کسی اور آسمانی کتابوں کے نام بتائیں. جی بتائیں. توریت, انجیل, زبور. اور جواب دیا انہوں نے توریت, زبور اور انجیل. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اب چلتے ہیں ٹیم بی کی طرف. ٹیم بی سے سوال ہے, تو تیار ہیں؟ جی. امیر اہل سنت کی کسی 2 کتاب یا رسالوں کے نام بتائیں. جی بتائیں. فیضان رمضان, فیضان رمضان, فیضان نماز. فیضان نماز تو روزانہ ہم پر 5 وقت کی فرض ہے. کتنے وقت کی فرض ہے؟ 5 وقت کی. تو اس میں کیا فرائض ہیں, اس کی کیا روایت ہے, نماز چھوڑنے والے پر کیا عذابات کی وعیدیں ہیں اور بہت ساری معلومات. نماز کے حوالے سے کہہ لیں کہ اتنی بڑی کتاب بہت مشکل ہے اردو کے اندر ملنا. تو بہترین کتابیں دونوں ہمیں پڑھنی بھی چاہیے اور دوسروں کو پڑھنے کی ترغیب بھی دلانی چاہیے. تو ان کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. اب چلتے ہیں ٹیم اے کی طرف دوبارہ. کون سے پہاڑوں کے درمیان سعی کی جاتی ہے, یعنی دوڑنا عبادت ہے؟ صحیح کیا کہتے ہیں؟ صحیح ایک ایسی عبادت ہے جس میں دوڑا جاتا ہے اور وہ دوڑنا عبادت ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہے مکہ مکرمہ میں, اور حاجی جاتے ہیں تو ان کے درمیان صحیح کرتے ہیں. عمرہ کرنے والے جاتے ہیں تو وہاں پر ان کا دوڑنا یہ ضروری ہوتا ہے.
چلیں میں بتا دیتا ہوں، یہ جو دو پہاڑ ہیں یہ صفا اور مروہ کے پہاڑ۔ کس کے پہاڑ ہیں؟ صفا اور مروہ۔ صفا اور مروہ۔ صفا اور مروہ یہ دو پہاڑ ہیں جو کہ مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ شریف کے بالکل قریب ہی واقع ہیں، جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے تھے اللہ کے حکم سے، اور پھر حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو پہاڑوں کے درمیان دوڑی تھی، اور اللہ پاک کو ان کا دوڑنا اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے جو بھی عمرہ کرے گا، جو بھی حج کرے گا، اس کے لیے صحیح کرنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو اللہ پاک کے جو پیارے بندے ہوتے ہیں ان کی ادائیں بھی پیاری ہوتی ہیں، ان کی اداؤں کو ادا کرنا بھی اللہ پاک کو پسند ہے۔ جی تو اب ٹیم بی کی باری ہے، دیکھتے ہیں کہ ان کے حصے میں اب مشکل سوال ہے یا آسان ہے۔ کون سے پہاڑ پر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا؟ ایک پہاڑ تھا جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جایا کرتے تھے اور اس پہاڑ پر جا کر اللہ پاک سے کلام فرمایا کرتے تھے۔ احد کا پہاڑ؟ نہیں، احد کا پہاڑ تو مدینہ شریف میں ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو سعادت بخشی ہے۔ اور کوئی پہاڑ تھا، اس کے شروع میں کوہ آتا ہے، کوہ نور؟ نہیں، کوہ کوہ طور؟ جی پہنچ گئے درست جواب کی طرف۔ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام فرمایا کرتے تھے۔ چلیں ہنٹ دیا تو یہ پہنچ گئے ماشاءاللہ، ان کا جواب درست مان لیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ جو سوالات تھے، ان سوالات کے کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا ہرگز بھی کہ ہم ٹیم بی کو اونچا دکھائیں اور ٹیم بی کو ڈیگریڈ کریں، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب دو ٹیموں سے سوالات کیے جائیں تو آپس میں کمپٹیشن بھی ہو، اور کمپٹیشن کے ذریعے ہم علم دین حاصل کریں، علم دین حاصل ہو، سوالات کے ذریعے ہم علم دین حاصل کریں۔ جیسے کہ جن بچوں کو علم میں نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس پہاڑ پر جا کر اللہ پاک سے کلام فرمایا کرتے تھے، آج ان کو معلوم ہو گیا۔ اللہ پاک سے جس پہاڑ پر جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام فرمایا کرتے تھے وہ پہاڑ کا نام تھا کوہ طور۔ کوہ طور پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام فرمایا کرتے تھے۔ پیارے بچوں، یہ جو مقامات ہیں صفا اور مروہ، کوہ طور، ان کو انبیاء کرام اللہ پاک کے نیک بندوں سے نسبت ہونے کی وجہ سے یہ بھی کیا ہو گئے؟ مقدس مقامات ہو گئے، مبارک مقامات ہو گئے۔ یہاں لوگ جایا کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، صفا اور مروہ پہ دعائیں کی جاتی ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں الحمدللہ۔ تو ہمیں اللہ پاک سے محبت کرنی چاہیے، اللہ پاک کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان سے محبت کرنی چاہیے، ان کی اداؤں کو اپنانا چاہیے۔ جی تو پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اختتام میں ہم اپنا مدنی مقصد دوہرا لیتے ہیں۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا